دیکھیے جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ فیملی ہوڈ واقعی کم ہوتا جا رہا ہے. 3-4 اس کی بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جدید ٹیکنالوجی، اور وہ بھی ان اناڑیوں کے ہاتھ میں جن کو نہیں ہے تمیز کہ بھئی فیملی ٹائم کیا ہوتا ہے اور سیل فون ٹائم کیا ہوتا ہے، اور وائی فائی کتنے بجے کھلنا چاہیے اور کتنے بجے بند ہونا چاہیے. یعنی زندگی کی ہر چیز کا ایک کھول بند ہے، مگر وائی فائی ایک ایسی بلا ہے جو صبح و شام گھر میں رہے گی. میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے فون یوز کریں گے. جو ہتھیار ہے نا مومن کا، وہ دعا ہے. خاص طور سے اس وقت جب وہ مخلص انداز سے ہوتی. تو بندوں سے کبھی بھی امید نہ لگائیں. بندوں سے زیادہ توقع لگا لیں. آپ توقعات تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، امید صرف اللہ پہ ہوتی ہے، اور یہ ہے اصل امید. جو بھی نعمت آئے نا، یا میں تو کہتا ہوں کہ مشکل بھی آئے نا، اس کو وارم ویلکم دیں، کہیں اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے. آج میرے ساتھ موجود ہیں اویس ربانی صاحب. ربانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں. میں بالکل خیریت سے ہوں. سر، شروع کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے انٹرویوز میں، پوڈ کاسٹ میں بڑے حساس ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پولیٹیکل ہو گیا، معاشرتی ہو گیا، دین کے حوالے سے. تو واٹ انسپائرس یو، واٹ واز یور تھاٹ کہ آپ کو اس طرح پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنا چاہیے اور ان ٹاپکس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اویئرنیس پھیلانی چاہیے؟ جی، پروردگار فرقان المجید میں قرآن حکیم میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسمعوا، سنو غور سے، واتیو وانفقوا. تو سننا، اطاعت کرنا، اس کے بعد پھر عمل کرنا جو خرچ کرنے کے مطابق ہے، وہ ڈسکشن سے ہی ہوتا ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. میں خود بھی اپنے زمانے طالب علمی میں ڈبیٹر اسپیکر رہا ہوں، تو مجھے اس بات پہ، یعنی ڈائلاگس کے اوپر، ڈسکشن کے اوپر مکمل فیتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موضوعات ایگزسٹ تو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بنیادی بھی ہیں، مگر بجائے یہ کہ یہ جوہلا میں ڈسکس ہوں، اسٹریٹس کے اوپر ان لوگوں کی زبان پر آئیں جن کو کچھ علم اور کوئی مطالعہ نہیں ہے. اچھا ہے کہ یہ صاحبان علم، صاحبان معرفت، صاحبان شعور، اور وہ لوگ جو کتاب میں غوطہ زنی کرتے ہیں، ان کے زبان مبارک سے اس کو ڈسکس کروایا جائے. سو یہی میرا ہدف ہوتا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑی اتحاد کی فضا میں، اتفاقات کے ماحول میں اختلافات حسن اختلافات کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں. سر، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی ہم سپورٹتے ہیں کوئی نہ کوئی نیوز ایسی آ رہی ہوتی ہے جو ہارٹ بریکنگ ہوتی ہے. مطلب معاشرے میں بڑا بگاڑ، آپ کو پتہ ہے سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے وی آر لوزنگ اے کنیکشن ود اللہ تعالیٰ. ہم جو ینگ جنریشن ہے، یوتھ ہے، مطلب وہ ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ از ٹو ریسٹور آر کنیکشن ود اللہ تعالیٰ، اور کیوں ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اگر کہیں تو یہ لاکھوں کا سوال ہے، اور آج کے دن میں نہیں بلکہ ہر دن. یعنی یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، ہر دور ہی ایسا ہے کہ روز بروز انسانیت، بنی نوع آدم، اللہ رب العزت کی معرفت سے دور ہوتا گیا ہے. مگر کوئی نہ کوئی ایسا مجدد ہوتا ہے جو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے، ہماری لوئیں لگا دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اور میں علیمہ آپ کو اس طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو رزلٹ میں وہ خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں. یہ جو آپ بے حواسی دیکھ رہی ہیں، یہ جو آپ اضطراب دیکھ رہی ہیں، بے چینی دیکھ رہی ہیں، بے سکونی دیکھ رہی ہیں، یہ جو آپ بے اطمینانی دیکھ رہی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو بھلا دیا. یعنی کہ ایک ایسی قوت کو کہ جو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ دیکھے تب بھی یہ تقویٰ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو میں غیر عدل نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، نا انصافی نہیں کروں گا. جب اس کا خوف ہمارے دلوں سے ہٹ گیا، اور اس کی پیار اور اس کی چاہت اور اس کی لذت کو ہم نے بھلا دیا، تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا ہوا، معاشرے کا ہوا. اور یہی ہے مسئلہ. باہر کے معاشرے میں تو سی سی ٹی وی کیمرے سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر جگہ یہاں گاؤں دیہات میں یہ سہولت میسر نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے کئی ہزار برس، بلکہ شروع ہی سے انسان کو یہ بتا دیا کہ اگر تم ایسے رب سے خوف کھاؤ کہ جو تمہاری غلطیوں کے معاف بھی کرتا ہے مگر تمہیں انصاف کی طرف کھینچتا ہے، ڈر اور تقوی اختیار کرو. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہم نے اللہ رب العزت کے حقوق بھلا دیے جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا علیمہ ہم حقوق العباد بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں. سر، تو یہاں پہ دونوں سے طلبات کی بات کریں نا، قرآن میں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں یہی معاشرے میں ہو رہا ہے، فرسٹریشن ایک دوسرے پہ نکل رہی ہے. تو یہ کیا سوچ فرمان چڑھ گیا؟ ایسا کیوں؟
علیمہ آپ کی بات بہت اچھی ہے اور آپ کا سوال بہت ہی معصومانہ ہے، مگر اس کا جواب میں آپ کو تاریخ میں جا کے دینا چاہتا ہوں۔ حسد تو انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے گویا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں بھائی تھے، مگر حسد ہوا نا، ایک نے ایک کا قتل کیا۔ تو جس کا قتل ہوا، جو شہید ہوا، جو مقتول تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے مار دو۔ یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی بھائی تھے نا، مگر انہوں نے حسد کیا یوسف علیہ السلام سے۔ مگر یہ جو حسد ہے یہ کتنا انسان کو ناکام کرتا ہے، یہ بھی سن لیجیے گا۔ یوسف نے بدلے میں حسد نہیں کیا، یوسف نے ایک پاکیزگی اور پاک دامنی کا مظاہرہ کیا۔ دو کمالات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سورہ یوسف آپ کو کیا بتاتی ہے، میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، حسد نہ کرنا، ان کی قمیص حسد سے پاک تھی، اور دوسرا ان کی قمیص فحاشت سے پاک تھی، یعنی پاک دامنی والی قمیص تھی۔ تو آپ دیکھیے سورہ یوسف میں کہ اس قمیص کا کس حد تک معجزانہ سفر ہے، کہ کہیں وہ اتار لی جاتی ہے، باپ کو دی جاتی ہے کہ دیکھیے یہ خون لگا ہوا ہے، ہم نے قتل کر دیا۔ پھر یہی قمیص ہوتی ہے کہ جب زلیخا ان کے پیچھے ہوتی ہیں، اور وہ جو سامنے دروازے کے کھلنے کے بعد شخص کھڑا ہوتا ہے، اسے قرآن نے شاہد کہا ہے، وہ کہتا ہے آگے سے پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے۔ اور پھر وہی قمیص ہے یوسف ہے کہ جب وہ مصر میں وزیر خزانہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ قمیص ان کو ان کے باپ تک بھجوائی جاتی ہے، ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قمیص اگر حسد سے پاک ہو اور غلط خیالات فحاشی سے پاک ہو، خاص طور سے عہدے داروں کی، تو ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مملکت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سر فیملیز اب دیکھیں نا، فیملیز میں ایک ڈسپیوٹ چل گیا، مطلب آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، میاں بیوی کے بڑے کانفلکٹس چل گئے۔ میں نے ایک بڑی پیاری بات سر سنی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے رشتے نبھاؤ۔ اب یہ دیکھیں یہ بہت اچھی اور بڑی بات ہے کہ ہم رشتے نبھا نہیں پا رہے، ہم نہ اللہ کی رضا کے لیے نہ خود، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے صرف یہ کہ ماں باپ کے ساتھ بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے اپنے کانفلکٹس چل رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں؟ وہ بہت ہی پیارا مقولہ ہے کہ خدا کی زمین پہ چلو مگر زمین کے خدا نہ بنو۔ ہم نے جب سے اپنے اخلاقی اقدار کو کھویا ہے، ہم نے جب سے اپنے اخلاقی وقار کو کھولا ہے، اور شدید تنزلی ہم دیکھ رہے ہیں اس دن سے ہی۔ دیکھیے یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ فیملی ہوڈ واقعی کم ہوتا جا رہا ہے۔ تین چار اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جدید ٹیکنالوجی، اور وہ بھی ان اناڑیوں کے ہاتھ میں جن کو نہیں ہے تمیز کہ بھئی فیملی ٹائم کیا ہوتا ہے اور سیل فون ٹائم کیا ہوتا ہے، اور وائی فائی کتنے بجے کھلنا چاہیے اور کتنے بجے بند ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی کی ہر چیز کا ایک کھول بند ہے، مگر وائی فائی ایک ایسی بلا ہے جو صبح شام گھر میں رہے گی، میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے فون یوز کریں گے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم شہر والوں کے لیے، میں خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیہات کے لوگ ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو آج بھی وقت دیتے ہیں، محبتوں سے بیٹھتے ہیں، مگر شہر والے کو پڑوسی کے لیے وقت دینے کا وقت نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی صحیح چیز ہمیں صحیح وقت پہ سکھا اور سمجھا دے۔ بچوں کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے جس وقت ان کے سیکھنے کی اصل عمر ہے، جہاں ان کو اخلاقیات گھر سے سیکھنی ہے، گھریلو پیار گھر سے سیکھنا ہے، وہاں ان کو اسکول بھیجا جاتا ہے، اچھی بات ہے، مگر ایسی تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو اسکول میں ان کو بتایا کہ فیملی ہوڈ کیا ہے۔ تو سر یہاں پہ میں نے یہی بات کرنی تھی کہ ایجوکیشن سسٹم اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، ایک بچہ اسکول میں جب ایڈمیشن لیتا ہے یونیورسٹی تک، ہمیں اس طرح کے نہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، نہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کنیکشن رکھنا ہے، فیملی کے ساتھ اپنا کس طرح بہیو ہے، مطلب یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، بس ایک رٹا کورس ہے، آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں اور آگے چلو۔ یونیورسٹی کے بعد جب لوگ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو دے آر بلینک، وہ اس سائڈ پہ آتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اب سچویشن آ گئی، ہم نے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کتنا فیتھ ہونا چاہیے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے اگر کوئی تین ایسے مقامات نظر آتے ہیں کہ جن پہ گولے بارود برسانے چاہیے، مگر ظاہر میڈیا کی ایک زبان ہے، تو میں اس کو انتہائی اخلاق میں رہ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارا جوڈیشل سسٹم، اور دوسرا ہمارا ایجوکیشنل سسٹم فلاپ ہو گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے۔ دیکھیے جوڈیشل سسٹم میں ابھی ایک تازہ کیس ہے ام رباب کا، کہ جو 5 سال سے عدل و انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، اور کیس کی ہیئرنگ نہیں آگے بڑھ پا رہی ہے کیونکہ فیوڈل لارڈز اس کے اوپر حاوی ہیں، گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں۔ پھر آپ ایجوکیشن پہ جو سوال پوچھ رہی ہیں، میں کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھ سے آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ کتنے ہی لوگ خفا ہو جائیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس وقت بھینسوں کے لیے ہے، بکروں کے لیے ہے، یا پھر بکریاں اس میں چرائی جا رہی ہیں، یا رات میں ان کے یہاں پارٹی اور شادی ہو جاتی ہے۔ اسکول جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا حال ہے۔ اب آ جائیے پرائیویٹ اسکولز کے اوپر، ابھی ریسنٹلی آپ دیکھتے رہتے ہیں یہاں گورنرز
ڈگریاں آنری ڈگریاں دے رہے ہیں, جنہوں نے خود کبھی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے ان کو آنری ڈگری ظاہر اعزازی مل جاتی ہے, پھر وہ بانٹتے ہیں. تو تعلیمی معیار ہمارا قحط کا شکار ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے, عرب میں تربیت اور تعلیم لکھا جاتا ہے اسکولوں کے آگے. ہم نے وقار ہی بدل دی ہے, اسٹینڈرڈ ہی بدل دی ہے, ہم نے کہا تعلیم اور تربیت. تو تربیت کے بغیر تو تعلیم ہوتی ہی نہیں ہے, لہٰذا ہمارے پاس اب تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے, یعنی وی ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈیلیور دیٹ. بڑی ایک قیمتی بات ہے لیما, یہ ساتھ میں اس کے جڑی ہوئی ہے کہ جب میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک گھریلو سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. دیکھیے جاپان جیسی جگہ پر 7 سال تک تو بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا, اس کو گھریلو تعلیم ادب سکھایا جاتا ہے. ادب سے تو ہمارا معاشرہ آری ہوتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیوں. دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے لازم تھیں, بلکہ غیر مسلم اس سے سبق لے رہے تھے, ہم نے وہ بھی فرقوں میں بانٹ لی ہیں. مثلا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی محبت اور ان سے یہ گھریلو سسٹم سیکھنا. کربلا جیسی شدید آزمائش میں بھی آپ ذرا گھریلو سسٹم دیکھیے کہ چچا کو بھائی کا, بھائی کے ماموں کا, بہن کا, بہنوئی کا کتنا پیار ہے, ادب کتنا ہے, قربان ہونے کا انداز کیسا ہے. یہ فیملی ہوڈ ہمیں انہی لوگوں سے ملنا تھا, ان کو ہم نے بانٹ لیا, ڈیوائڈ کر لیا. صحیح کہہ رہے ہیں سر. اب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. آج کل لوگ ایک دوسرے کی پرائیویسی بڑا لیک کرنے. آپ نے کل کا واقعہ سنا ہوگا, ٹک ٹاکر ہیں علیزہ شاہ, انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی. عامر لیاقت کا واقعہ تو ان کی اپنی وائف نے ویڈیو لیک کی. یہ جو ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی پرسنل ویڈیو اور پکچرز لیک کر دیں. تو آپ کیا اب ٹیکنالوجی دیکھیں ہے تو ہم آپ کو سن بھی رہے ہیں, ہم آپ سے سیکھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی بھی انسانی معاشرہ اس درندگی اور حیوانیت کو, فحاشی کو تسلیم نہیں کر سکتا, مگر افسوس اس معاشرے پہ ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں برا ہے, مگر چاہتے سب ہیں کہ فلاں کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور فلاں کا لیک فوٹیج بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے. یہ معاشرہ تب کھڑا ہوگا کہ جب اس حرکت کو ایک گھنونی حرکت سمجھا جائے گا, نہ کہ اس کو ٹرینڈ بنایا جائے گا. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, وہ ستار العیوب ہے. یہ جتنا ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہے نا, وہ ایک ایک بال کی کھال کو جانتا ہے, اور ذات علیم ہے, اور وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, جو دلوں میں بھی ہم غلطیاں برائیاں کرتے ہیں, مگر وہ پردہ ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیے گا اس کی ایک خوبصورت مثال آپ کو ملے گی, جب جناب یوسف بھی ان کی یعنی جو زلیخا ہے ان کے حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, بلکہ انہوں نے اس حد تک محدود رکھا جس حد تک ان کی صفائی تھی. اللہ کے رسول کی بھی یہ شان ہے, کسی خاتون کے, میں کہتا ہوں کہ 7 کریکٹرسٹکس آف ہولی پروفٹ اگر پڑھائی جائے نا بچوں کو, اس میں سے ایک بڑی نمایاں کریکٹرسٹک ہوگی کہ عورتوں سے کیسے بات کرنی ہے. یہ میرے آقا سے سیکھیں آپ, عورتوں کو عزت کیسے دینی ہے, بیٹی کے آنے پہ کون باپ کھڑا ہوتا ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. تو لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ایک تو ریاست کی ذمہ داری ہے, پھر معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے, ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز مزہ نظر آتی ہے, مسخرہ نظر آتی ہے, اور آئے دن اس کا کوئی نہ کوئی شکار ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں تمیز ہے کہ کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے سیل فون یوز کرنا ہے نہیں کرنا, اس کی ویڈیو بنانی ہے نہیں بنانی ہے. تو بہرحال یہ وہ معاشرہ ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے کہتے ہیں نا وہ لنگور کے ہاتھ میں انگور. تو ٹیکنالوجی آ گئی ہے مگر اس کا استعمال اور اس کا وقار نہیں پتا, اور افسوس اس پہ مجھے ہے. مگر میں ایک پازیٹیو بات بھی کرنا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں کہ علیمہ کے ساتھ بیٹھ کے موٹیویشنل اور پازیٹیو بات نہیں کی ہے. جہاں اس کے اوپر نیگیٹو خبریں بھی آتی رہتی ہیں, وہاں پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اگر کوئی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں, کہیں ناانصافی دیکھتے ہیں, تو اب سوشل میڈیا فوراً سے اس کو کوریج دے دیتا ہے. کوئی بھی انسان اپنا ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ سیل فون سے ویڈیو بنا کے آپ کو ہم کو فارورڈ کر دیتا ہے, اور پھر اس پہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. سر میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں, یہ تو ابھی ہو رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بہت بڑھ جائیں گی؟ مطلب بچے کے پاس اب موبائل آ چکے ہیں, اور اب اس طرح نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ, آپ کو پتا ہے, آپ کل بھی میں نے دیکھا تھا لاہور میں پارٹیز چل رہی ہیں, لڑکے لڑکیاں, وہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑا ہے. تو اب آپ لوگ جو ہیں موٹیویشنل اسپیکر, وہ تو اویئرنیس بنا لیں, لیکن اب آپ آنے والی جنریشن کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے دلوں کے اندر دستک دے کے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے. اگر کوئی اتنا سوچ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حساس اور رنجیدہ پہلو ہے. آنے والی جنریشنز کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ خود سوالیہ نشان ہے.
یہ واقعات اس حد تک بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں مگر یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگی. اس حد تک بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کی آبرو، کسی کی عزت اب محفوظ نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور سے ہمیں وہ تمیز ہی نہیں حاصل کہ کیسے کیمرہ اور کیسے سیل فون استعمال ہوتا ہے. یہ جو اب اسکول کے واقعات کا ذکر کر، میرا نہیں خیال کوئی اسکول ہے، مگر ہاں ایک پارٹی کا جنریشن کا، اور یہ تو ہر شہر کے پوش علاقوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے. افسوس یہ ہے اور مر جانے کا مقام ہے کہ وہ سرزمین جو لا الہ کے نام پر بنائی گئی ہے، کہ جہاں ہماری خواہش اور آرزو ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی عبادت کر سکیں، وہاں پہ یہ امیر طبقہ، اور امیر سے بھی مراد یہ کہ وہ طبقہ جو بہہ گیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ ملک مزے اور مستی کے لیے ہے، ان کی جنریشنز ان کو دکھا رہی ہیں. اور میں یہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا کریجس ہوگا، بٹ آئی وڈ لائک ٹو مینشن دس، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی نسلیں خراب کی ہوتی ہیں نا، اللہ معاف کرے ان کو بچائے، مگر یہ پلٹ کے ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے، جو یہ نہیں سوچتے فراڈ اور کرپشن کرنے سے پہلے کہ یہ لوٹ کے آئے گا ان کے گھر میں، ان کے بچے ڈرگس یوز کریں گے اگر یہ دوسروں تک ڈرگس پہنچائیں گے، اور اگر یہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ معاملات خراب کریں گے لوٹ کر آئے گا. تو افسوس ہے، مگر یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف ایک سرکل ہے، ایک مکافات عمل ہے. ایسے لوگ آج بھی ہیں علیمہ کہ جی جن کے یہاں باپ بیٹی کی عزت محفوظ ہے. شاید وہ علماء طبقہ ہے، شاید وہ طبقہ ہے جو مذہبی ہے، مگر ہے سب کے سب نہیں ہے. یہاں تو آپے کا آپا بگڑا چلا آ رہا ہے. خاص طور سے یونیورسٹیز کا ایک کردار ہونا چاہیے. یہاں یونیورسٹیز ایک کمرشل اینٹی کے طور پہ کام کر رہی ہیں. ایجوکیشنل سسٹم ہمارا صرف اور صرف پیسے کے لیے کام کر رہا ہے. تو پیسہ لے کے آپ کو میں سدھارنے کے لیے چلا تھا، اب اور پیسے لے کے میں آپ کو بگاڑ بھی سکتا ہوں. بالکل. سر میں کچھ دن پہلے ایک یونیورسٹی کے گروپ بنا تھا، وہاں پہ بات چیت کری تھی. آپ حیران ہوں گے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں دعا کے اوپر پختہ یقین ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں جب اللہ نے کہا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہی ہوگا تو ہم کیوں ہوں. دعا مانگیں گے. یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بات کر رہے تھے. تو میں نے یہ کوشچن آپ سے کرنا تھا کہ کیوں اس طرح. ابھی مجھے میسج بھی آیا ہوا تھا کہ جب ہونے اللہ کی مرضی ہے تو ہم کیوں دعا کریں، یہ صرف کانسیپٹ بنا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو لیکن میں دوں گا وہی جو میری چاہ ہوگی، تو ہم کیوں مانگے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ دعا پر کتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ دعا تو تقدیریں تک بدل دیتی ہیں. بہت اچھے، جزاک اللہ. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ مقصد عبادت ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہمیں یوں کرنی چاہیے کہ عبادت ہے. دوسری کہ آپ دعا کرتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو وہ ہوگا. دعا سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پھر تیسری بات، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہتھیار ہے نا مومن کا، وہ دعا ہے. خاص طور سے اس وقت جب وہ مخلص انداز سے ہوتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں، آپ خود بتائیے کہ دعا نے کس حد تک اثر دکھایا ہے. وہ جناب یوسف علیہ السلام تھے، کنویں میں تھے، بھائی ان کو پھینک کے چلے گئے تھے. دعا تھی نا، اللہ کو پکارنا تھا نا، تو ان کی امداد ہوئی، وہ اور اس تخت پہ بیٹھ گئے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. دعا کہتے ہیں نا معجزے کرتا ہے، لیکن معجزے انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں، نیک بندوں کے ساتھ. کیا ہم جیسے عام لوگوں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں؟ کیا دعا ہے معجزہ ہو گیا اس طرح؟ وہ تو آپ کو حضرت یوسف جو تھے وہ اللہ کے بڑے قریبی ساتھی ان کے اور بڑے نیک بندے، تو ان کے ساتھ تو معجزے ہوئے نا سر، وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں. کیا ہم عام لوگوں کے ساتھ معجزات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کرامتوں پہ کرامتیں ہوتی ہیں، دن رات ہوتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ان کو شعور ہے. ہم پہچانتے نہیں ہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کون سی برائی ہم سے بلائیں بچا لیتا ہے. ہمیں یہ بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ سارے اعمال جو ہم کر چھوڑ آئے نا، اگر وہ زباں پر آ جائیں لوگوں کی، وہ ہمارے پردے رکھ لیتا ہے. بات دعا کی اگر ہو رہی ہے ایک عام بندے کے لیے، میں بتاؤں کہ ایک عام بندے کے پاس اور ہے کیا سوائے دعا کے. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں. لیس للانسان الا ما سعی. عمل تو ہے، ڈیڈز ناٹ ورڈز، مگر دعا وہ ویپن ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس عمل کو پختگی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ رب العزت سے مانگ لیا نا، آپ کوئی اور ذات نہیں ہے جس کی برانڈنگ آپ دن میں 1000 دفعہ کر رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے. آپ کہتے ہیں اس کمپنی سے میں نے مانگ لیا جو سب سے بیسٹ ہے، جو اونلی مینوفیکچر ہے اور کمال کا مینوفیکچر ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دعا کمزور لوگوں کے لیے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. مثلا اگر میں گناہگار ہوں تو ایک واحد کنیکشن ہے دعا کا کہ جو مجھ مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے. ورنہ تو میں اگر فرعون بن کے بیٹھ جاؤں گا تو پھر میری دعا کا وزن ہی کیا ہے. وہ کہتا ہے جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے، یعنی دعا ہوتی ہے، وہ عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے. بات صرف اتنی ہے، اثر کیوں نہیں ہے دعا میں؟ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو زبان، علیمہ آپ دل سے بتائیے گا،
جس زبان پر صبح و شام گالی گلوچ فحاش بد اخلاقی غیبت آتی ہو، اس دعا پہ اللہ کا نام اور دعائیں آئیں، یہ کون سا ریڈ کارپیٹ آپ دعا کے لیے بچا رہے کیوں ہیں؟ میرے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کر کے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو زبان گالی نہیں دیتی غیبت نہیں کرتی، اس کی اللہ دعائیں رد نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ۔ بہت اچھی دوسری بات بات، جی دوسری بات میں 3 نکات بتا رہا ہوں کہ دعاؤں میں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہم دعا جس انداز سے کرتے ہیں نا، اس انداز سے آج ہمارا معاشرہ ہر وہ کام کرتا ہے جس پہ اس کی توجہ نہیں ہے۔ مثلا ڈرائیونگ کرنا، فون پہ بات کر لیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، ہمارا سب کانشیس مائنڈ ڈرائیونگ کرتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، ہم نہیں پڑھتے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ پڑھتا ہے، ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا پکا ہے یا فلاں کو کیا جواب دینا ہے، حساب کتنا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ جس میں توجہ ہی نہیں ہے، ایسی دعا سے اثر کیسے آئے گا علیمہ؟ اور تیسری بات یہ ہے، اور امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہمیں جن سے دعا کروانی ہے، کرنی ہے، اور جن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، ان کو تو مس کر نہیں سکتے۔ ہمارے گھروں میں ہمارے والدین مرشد کے برابر ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے دعا کریں تو صحیح، دیکھیے اثر کیسا ہوتا ہے۔ یہ خود بخود آمین کہتے ہیں اور آپ کا کام، آپ کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے مظلوم کا ساتھ دینا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ کبھی سیلف لیس ہو کے دعا کریں، میرا نہیں ماننا کہ آپ کی دعا کبھی ایسی ہو سکتی ہے، انلیس کہ وہ آپ کے حق میں بہتر اللہ نے لکھ رکھا ہو۔ سر آخری سوال یہ ہے کہ اس مایوسی کے دور میں ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں، کیسے مایوسی کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب مایوسی تو obvious چیز ہے، جب 99% چیزیں ہمارے سامنے نیگیٹیوٹی پریزنٹ کر رہی ہیں اور مایوسی کے دروازے کھول رہی ہیں، تو بس میرے ایک یہ بار بار کہنا کہ مایوس نہ ہو یہ کافی نہیں ہے۔ تو اس کی کچھ 3 پریکٹسز ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی۔ ایک تو یہ کہ مایوسی کی جگہ ہمیں آس لگانی پڑے گی، یعنی امید لگانی پڑے گی، مگر مسئلہ یہ کہ کس سے ہم لگاتے ہیں؟ امید بندوں سے۔ بندے، حضرت علی کا قول ہے کہ دکھ نہیں دیتے، ان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ تو بندوں سے کبھی بھی امید نہ لگائیں، بندوں سے زیادہ توقع لگا لیں۔ آپ توقعات تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں، امید صرف اللہ پہ ہوتی ہے، اور یہ ہے اصل امید۔ پھر ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، یہ اس کا نیکسٹ لیول ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو ہماری جو امیدیں ہیں وہ ہمیں مینٹلی اسٹرانگ کرتی ہیں۔ امید نام ہے فیتھ کا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان فیتھ فل رہے اور وہ کہہ رہا لا حول ولا قوت، کوئی چیز مجھے ڈائیورٹ نہیں کر سکتی، کوئی قوت نہیں ہے؟ یہ فیتھ کی بلندی کا نام ہوتا ہے۔ امیدیں جب ٹوٹ جاتی ہیں نا تو انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، یا شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یا کفر کرنے والوں میں سے۔ یعنی جو امید والے ہوتے ہیں نا وہ شکر کرتے ہیں، ایک قطرہ آیا ہے بارش بھی ہوگی۔ جو کفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ پوری بارشیں آ جائیں وہ کہتے ہیں سیلاب آ گیا بھاگو جلسہ۔ یہاں پر یہ امید اور جو فیتھ ہے اس کا بڑا اسٹرانگ تعلق ہے۔ بس ایک چیز ہم ضرور کریں، اگر ہم ریگولر لائف میں کر سکتے ہیں، مایوسی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی نعمت آئے نا، یا میں تو کہتا ہوں کہ مشکل بھی آئے نا، اس کو وارم ویلکم دیں، کہیں اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا۔ ہر چیز کو، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیوں ہو گیا، ہائے میں مر جاواں۔ اس طرح کے جملے ہم میں بہت نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ آپ جیسے بیٹھی ہیں مسکراتے ہو چہرے کے ساتھ، انسان کو تھوڑا بہت مسکراتے رہنا چاہیے، یہ بہت تسلی دیتا ہے اس کی مینٹل پار کو۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل ٹائم سر، تھینک یو سو مچ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.پی بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔